أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب
قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ۔ تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ۔ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، کیونکہ حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ۔ شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ۔ غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ۔ جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین،
جھوم اٹھا ہے جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین بس کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ خود بخود کام بن گیا اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ وبارک اللہ. محترم مکرم ناظرین کرام خوبصورت انداز ہر کام بن گیا جب میں نے دل سے کہا یا اللہ. محترم مکرم انتہائی مشہور و معروف ہمارے ثنا خوان رسول شکیل مدنی صاحب اپنے خوبصورت انداز سے حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی شب معراج کی نشریات خوبصورت محفل سجی ہے اور ہمارے درمیان ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوانان رسول موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے محترم شہزاد سعیدی صاحب جنہوں نے ایز این اینکر ایک اچھا مقام اپنا بنایا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو سلام پیش کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد وسیم بندگی صاحب تشریف فرما ہیں. نعت خواں حضرات میں شبیر حسینی صاحب، ریحان قادری صاحب، طاہر قادری صاحب، یہ تمام ثنا خوان رسول صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کو سلام. اور اس کے بعد ناظرین کرام، ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، جہاں جہاں میٹرو ون ٹی وی کو اکراس دا بورڈ اطراف و اکناف عالم میں دیکھا جا رہا ہے، ہم تمام ناظرین و ناظرات کو بھی صمیم قلب سے شب معراج کی مبارکباد اور سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. محترم مکرم ناظرین کرام، واقع معراج، سفر معراج یا معجزہ معراج ایک ایسا عظیم الشان عروج و ارتقاء ہے، ایک ایسی داستان عشق و محبت ہے، ایک ایسا سفر عظمت و رفعت ہے اور ایک ایسا تسلسل استعجاب و حیرت ہے کہ جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو عقل انسانی حیران و پریشان بھی رہ جاتی ہے اور سر بگریبان بھی ہو جاتی ہے. اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر اور فکر و دانش کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سفر معراج کو، معجزہ معراج کو وہ انالائز کرتے ہیں تو ان کی عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ان کے فکر اور دانش محو حیرت رہ جاتی ہے اور ان کے تمام تر اسباب عقل سمیت وہ عاجز ہو جاتے ہیں. اور اسی عاجز سے بنتا ہے نبی کا معجزہ. اس لیے کہ جہاں عقل میں سما جائے وہ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جو عقل سے بیونڈ ہو، ما برائے عقل ہو، ما فوق العقل ہو، ما برائے عادت ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں صاحب خواب کے اندر واشنگٹن ڈی سی گیا، پریزیڈنٹ آف امریکہ سے وائٹ ہاؤس میں ملا اور میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر موجود تھا، تو آپ کہیں گے اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ کوئی بھی شخص خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لمحے بھر میں آنکھ کھلے واپس آ سکتا ہے. تو یہ ایک عادی امور ہے، یہ انسانی عادت کے مطابق ہے، فطرت انسانی انسٹکٹ ہے کہ انسان خواب میں جہاں چاہے جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ صاحب میں واشنگٹن ڈی سی گیا عین عالم بیداری کے اندر اور چند لمحے میں واپس آیا، تو انسانی تمام تر دستیاب ٹیکنالوجی کے باوجود، انسانی وسائل کے باوجود، انسانی انسٹرومنٹس کے باوجود عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اس لیے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن خالق انسان کہے سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا. تو یقیناً انسان تو نہیں کر سکتا، خالق انسان کر سکتا ہے. اور جب انسان اس کو مان لے تو یہی معجزہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ہماری انگلی کٹ جائے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے. یہ انسانی عادی امور ہے.
یہ روزمرہ روٹین لائف کے اندر جب کسی کی بھی، حتیٰ انسان تو انسان، جانور کی بھی اگر کوئی عضو، اگر کہیں پر کوئی انجری ہو جائے تو خون نکلتا ہے، لیکن وہی ہاتھ، وہی انگلیاں اگر برتن میں ڈالی جائیں تو پانی کا چشمہ نکل جائے تو اسے آپ عادی امور نہیں کہتے، اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معجزہ ہے۔ عام طور پر خون نکلتا ہے، لیکن صحابہ پیاسے ہیں اور میرے نبی کا دست حق برتن میں جاتا ہے تو جہاں سے خون نکلتا ہے، اچھا پانی زمین سے نکل جائے تو یہ عادی امور ہے، پانی نکلتا زمین سے ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا اپنا دست حق برتن میں رکھتے ہیں تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے زاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابہ سیراب ہوتے ہیں، اور کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ مت پوچھو کہ پانی کی صحابہ کتنے تھے، بلکہ یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ان کے لیے بھی کافی و شافی ہے۔ تو یہ معجزہ ہے جو بغیر کسی انسٹرومنٹس کے، بغیر کسی ایکوپمنٹس کے جب نبی کے ہاتھ پر صادر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور اگزامپل دیتا چلوں، اگر کسی کا آئی بال، یہ پورا آکسیپٹل آربٹ سے اگر باہر آ جائے، جسے آئی بال بولتے ہیں، آنکھ کا ڈھیلا بولتے ہیں، اگر یہ باہر آ جائے اور اس کی ساری نرف سپلائی ختم ہو جائے، اس کی ساری بلڈ سپلائی ختم ہو جائے، اس کا سارا اوریجن اور انسرشن ختم ہو جائے، اور پھر اگر ڈاکٹر کے پاس جائے کوئی ہاتھ میں پکڑ کر تو ڈاکٹر اس سے کہے گا کہ بھائی جاؤ فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں جاؤ، انیستھیزیا کا انتظام کرو، ڈرگس کا انتظام کرو، انسٹرومنٹس کا انتظام کرو، اس کے بعد جا کر اسے بے ہوش کر کے کوشش کی جائے گی کہ نرف سپلائی دوبارہ سے بحال کر دی جائے، ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو، بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا یہ اگر اس طرح ہو جائے تو ہم کہیں گے عادی امور ہے، روٹین لائف ہے، اٹ از دا نارمل پروسیجر۔ بٹ اگر کسی کے پاس کوئی آنکھ پکڑے اس کا آکسیپٹل آربٹ سے پورے کا پورا اس کا آئی بال نکل جائے، اور میرے آقا حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، غلام کا ایمان ہے کہ اگر کائنات کا ایسا طبیب جو بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی ذرائع سے آنکھ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، یہ غلام کا ایمان ہے۔ اور آقا کے پاس جاتے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، یہ آنکھ تو اب ضائع ہو گئی، میں کیا کر سکتا، نہیں، جانے والے کا بھی ایمان دیکھیے، جو کرم فرما رہا ہے اس کی بھی شان دیکھیے کہ ادھر وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور قتادہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری آنکھ تو پہلے سے بڑھ کر روشن ہو گئی۔ تو اسے نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے، جو عقل انسانی میں نہ سما سکے وہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ اور یہ تو عام معجزے ہیں، عام اس لحاظ سے، نبی کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے ہر معجزہ ہی بڑا خاص الخاص ہے، لیکن نبی کے اگر انتہائی اعلیٰ بلند ترین معجزوں میں کہوں تو پھر میرے نزدیک اللہ کی مقدس کتاب قرآن نظر آتی ہے یا سفر معراج نظر آتا ہے۔ تو یقینی طور پر سفر معراج پر ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ محترم علامہ محمد وسیم بندگی صاحب میں دیکھ رہا تھا ہمارے درمیان موجود ہے، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اس سے اور مزید سیگمنٹس میں فرمائیں گے۔ تو میں آپ کی جانب آتا ہوں، یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ آج کل سائنسی مشگافیاں اپنی جگہ پر، انسان نے سیکھا ہی تب ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے۔ اس سے پہلے تو انسان ڈارک ایجز میں تھا، ایک جہالت تھی، ایک گمراہی تھی، وحشت تھی، بربریت تھی، فسطائیت تھی، انسان کے اندر ایک شان، شوکت اور شکوت اور جھوٹی خدائی تھی۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں معلم اخلاق بن کر آئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں معلم سائنس بھی بن کر آئے، اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیوٹن کو سکھایا کہ گریوٹی کیا ہوتی ہے، آئنسٹائن کو سکھایا کہ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے، ویلوسٹی کیا ہوتی ہے، اور پھر نظریہ اضافت کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایسا کون سا سبب تھا کہ اللہ نے کسی نبی کو آسمانوں پر نہیں بلایا؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فقط طور سینہ تک بلوایا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے آسمانوں کے پار بلوایا، حجاب کبریا اٹھا دیے، اپنا جلوہ دکھا دیا،
تو ایسی کون سے تقاضے تھے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان یہ عروج و ارتقاء حاصل ہوا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بڑا طویل ہے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان خود فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ عدم سے وجود جو کائنات کو ملا یہ آپ کی وجہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے جتنے انبیاء بنائے، جتنی مخلوقات بنائی، ان سب کے اندر اگر کسی کو جداگانہ مقام عطا کیا ہے، سب سے زیادہ بلند رتبہ عطا کیا ہے، تو وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کا ریزن ایک ہی ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے۔ اگر اس کو ہم آپ کے سوال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج سے جوڑ لیں تو ہمیں جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ سابقہ انبیاء میں بھی یہ جستجو رہی کہ ہم بھی پروردگار عالم کا دیدار بھی کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس خواہش کا اظہار کر لیا تو پروردگار عالم نے جواب دے دیا کہ لن ترانی، کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا پھر اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے آپ، فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ ایسا کریں اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، کہ اس پر میں تجلی گراتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو پھر عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے، اور اگر یہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس پہاڑ پر تجلی فرمائی گئی تو وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس ہلکی سی تجلی کو بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اب اس واقعے کا ہونا اور پھر ادھر سے حضور علیہ السلام کا معراج پہ جانا، ان دونوں باتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ سب کو بتانے کے لیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اس خواہش کا اظہار دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ جہاں موسیٰ خود طلب رکھ کر ایک تجلی کو بھی نہیں برداشت کر سکتے، ادھر محبوب کا مقام یہ ہے کہ وہ جستجو نہیں کرتے، انہیں بلایا جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا گیا کہ آپ آئیں، لیکن جہاں محبوب کی بات آئی تو آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ از خود آئیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پروردگار عالم نے خود بلوایا۔ پھر ذرا پروٹوکول دیکھیے آپ، کیونکہ جب آپ کسی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تو انوائٹ کرتے وقت آپ اس کی حیثیت کے مطابق پروٹوکول رکھتے ہیں۔ کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ فون پہ بھی دے دیتے ہیں، کسی تھوڑی زیادہ کسی سے لگاؤ ہے تو اسے کارڈ گھر تک پہنچا دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ کوئی اچھی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے تو اس کو لینے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی اعلیٰ مقام والا ہے تو پھر اس کے لیے اسپیشل بندہ جاتا ہے، اس کو وی آئی پی پروٹوکول سے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم جب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے تو پروٹوکول دیکھیں کتنا شاندار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار، اب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کی فوج پروٹوکول میں لے کے جا رہی ہے، نہیں، فرشتوں کے سردار کو بھیجا گیا جو سارے فرشتوں سے بلند تر ہیں، انہیں کہا گیا کہ آپ وی آئی پی پروٹوکول میں محبوب کو لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ کی سواری روانہ ہوتی ہے، جب وہ آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں، اچھا بلایا کس لیے؟ دیدار کے لیے، تاکہ لوگوں پر ایک بات واضح ہو جائے نا، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہاں میں جو ذوق رکھتے ہیں تھوڑا اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں اور سمجھنے کے لیے، میں ایک بات اور جو ہے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دیکھنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اصل میں دیکھنا بھی تو ایک عبادت ہے نا۔ بے شک، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، تو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو والد کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالے حج مقبول کا ثواب ہے۔ صالحین کی زیارت یہ بھی عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت، اور اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس لیے جس کو یہ عبادت مل گئی اس کے مرتبے کا کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی عبادت رب تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ اس کائنات میں ہر ایک نے دیکھنے کی عبادتیں بھی کی ہیں، لیکن جو دیکھنے کی سب سے بڑی عبادت ہے یعنی پروردگار عالم کو دیکھنا، وہ اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی آپ اس کائنات کے سب سے بڑے، آپ کا نام ہے نا احمد اور آپ کا نام ہے محمد، چونکہ محمد کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہم کرنے والا۔ بس یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت
گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب، اور یقیناً دیکھنے ہی سب کچھ بنتا ہے۔ جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کا کیا مقام، اور تابعین نے تابعین نے تابعی کو دیکھا، تابعین نے صحابی کو دیکھا تو تابعی بن گئے، صحابی نے نبی کو دیکھا تو صحابی بن گئے، اور نبیوں نے یقینی طور پر تاجدار کائنات کو دیکھا تو وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور حضور کا مقام سب سے بلند اس لیے ہے کہ شب معراج آپ نے اللہ کے حسن مطلق کو دیکھا، دیدار کیا، جتنا دیدار کروانا چاہا اتنا دیدار کروایا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سواری ہے، یہ تو ظاہری اسباب تھے۔ قرآن تو کہتا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی، یعنی حضور نہ خود گئے نہ بلوائے گئے بلکہ رب کی جانب سے لے جائے گئے۔ اللہ فرماتا میں خود آ کر لے گیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کسی نے مجھے کہا، میں نے کہا جب مکے سے مدینے جائیں تو اللہ ساتھ ہو، اب مکے سے شب اسرا سدرۃ المنتہا کے پار جا رہے ہیں تو رب نہیں ہوں گے؟ تو رب کہا میں لے کر گیا، اور لفظ سبحان سے کہا کہ اے لوگو جب تم کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو بتایا گیا کہ تم مخلوق کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہو، میں محبوب کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ وقفے پر، وقفے کے بعد آئیں گے ہمارے محترم ثناء شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائے، خوبصورت ان سے کلام لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ محترم مکرم ناظرین کرام، میٹرو ون ٹی وی کی خوبصورت معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہاں جاری و ساری ہے، اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے انتہائی محترم مکرم، وہ ینگ بھی ہیں، مرکیوریل بھی ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو بھی ہے، خوش گفتار بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں اور خوش شکل بھی ہیں، مولانا مفتی محسن الزماں چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری فیصل چشتی صاحب تشریف لائے، اور بہت آپ میٹرو ون ٹی وی کو زینت دیتے ہیں ہمیشہ اپنی خوبصورت آواز سے، اور بہت خوبصورت قرآن بھی پڑھتے ہیں، اتنا ہی خوبصورت ماشاءاللہ نعت خوانی کا شرف اور شغف بھی رکھتے ہیں۔ اور راؤ کرامت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور اب میں سید شایان الحق قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں اب درخواست کروں گا ہمارے انتہائی محترم، میں ان کو اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں کہ پیارے و خوبصورت تو ہیں لیکن آواز بڑی پیاری ہے، اس سے بڑھ کر انداز بڑا پیارا، بہت مٹھاس کے ساتھ، بالکل دل سے۔ اور ہمارے ایک ثناء خان وہ بھی ہے نا جو بہت زیادہ اونچا پڑھتے ہیں، اور 4-5 جب تک ہم نوا نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے ماشاءاللہ شکیل بھائی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ تنہا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت میٹھے سروں میں پڑھتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی مناسب سے ایک مرتبہ درود پاک سبھی حضرات مل کر پیش کر لیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی وہی نور حق وہی شمع جان وہی کائنات کی روشنی
کائنات کی روشنی، وہ حبیب رب، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، جو کہی ہے میں نے سنی گئی، وہ حبیب رب۔ اور آج کی شب کی نسبت سے شعر دیکھیے، بجز ان کے ہیں کوئی اور بھی جو ہو جلوہ کر سرے لامکان، بجز ان کے ہیں کوئی اور بھی جو ہو جلوہ گر سر لامکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب۔ کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے، یہ انہی کا فیض دوام ہے، میرے الجھے کام سلجھ گئے، میری بگڑی بات سنور گئی، وہ حبیب رب
شہ دو سرا وہ شعور و فکر کیا گئی، وہی نور حق وہی شمع جاں وہی کائنات کی روشنی۔ ماشاءاللہ جیتے رہیں، بہت اچھا، بہت زبردست، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی۔ آغاز میں گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ مقام جمع کی تشریح کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ گفتگو کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اپنی صفت سے متصف فرمایا ہے جسے مقام جمع کرتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم کو اپنے کلام میں جمع کیا، حضرت ابراہیم کو اپنی محبت خلت و خلت میں جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شان نجات میں جمع کیا۔ تو اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقام جمع دیا ہے، جس طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مقام جمع ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں آتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ جب حجاب کبریا اٹھتے رہے تو رحیم سے گزرے تو اللہ نے شان رحیمی عطا فرما دی، کریم سے گزرا تو کریم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قرآن میں 100 مقام جمع ہے، ٹھیک ہے نا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیش عطا فرمائے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اپنے محبوب کو اس نے جمع اس طرح کیا کہ اللہ خالق کائنات ہے اور پیارے مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمہ سبحان کائنات ہے، مصطفیٰ جان کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان کائنات ہے تو مصطفیٰ رحمت کائنات ہے۔ اللہ رب کائنات ہے تو مصطفیٰ نبض کائنات ہے۔ اللہ مصور کائنات ہے تو مصطفیٰ تصویر کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رازق کائنات ہے تو مصطفیٰ قاسم کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر کائنات ہے تو مصطفیٰ تقدیر کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات ہے تو مصطفیٰ مختار کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حاکم کائنات ہے تو مصطفیٰ حکیم کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اگر عالم کائنات ہے تو مصطفیٰ معلم کائنات ہے۔ اللہ ناظم کائنات ہے تو مصطفیٰ نظم کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والی کائنات ہے تو مصطفیٰ حامی کائنات ہے۔ اللہ میں کہوں کہ شکور کائنات ہے تو مصطفیٰ رؤوف کائنات ہے۔ اللہ غفور کائنات ہے تو مصطفیٰ شفیع کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اگر مسبب کائنات ہے تو مصطفیٰ سبب کائنات ہے۔ اللہ ناصر کائنات ہے، مصطفیٰ حاشر کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ محمود کائنات ہے تو مصطفیٰ مخدوم کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجود کائنات ہے تو مصطفیٰ کریم محبوب کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معبود کائنات ہے، مصطفیٰ محبوب کائنات ہے۔ اللہ نے بڑی منزلیں دی۔ مفتی صاحب تشریف فرمایا آمنوا باللہ و رسولی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ایک ہے، یہ مقام جمع۔ کفروا باللہ و رسولہ، رسول کا انکار، اللہ کا انکار ایک ہے، یہ مقام جمع ہے۔ کذب اللہ و رسولہ، رسول سے جھوٹ بولنا، رب سے جھوٹ بولنا، یہ ایک ہے، یہ مقام جمع ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ و رسولہ، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ مقام جمع ہے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، رسول سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ مقام جمع ہے۔ یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرنا، یہ مقام جمع ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول کنکری پھینکتے اللہ فرماتا ہے اے نبی ہاتھ تیرے ہوتے ہیں، عمل تیرے خدا کا ہوتا ہے۔ تو یہ فعل میں اور عمل میں اللہ نے جمع فرمایا ہے، یعنی فاتبعوا یحببکم اللہ، محبت و مودت میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمایا ہے۔ تو بے شمار مقام جمع ہے۔ من یشاقق اللہ و رسولہ، رسول سے شقاوت کرنا، اللہ سے شقاوت کرنا، یہ مقام جمع